الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آیا علقہ جو منی سے تبدیل ہو کر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، کیا وہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے؟ حتیٰ وہ علقہ جو انڈے کے اندر خون موجود ہو وہ بھی اسی بحث میں شامل ہے کہ وہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے۔ آغا علامہ طباطبائی نے، صاحب عروہ نے کہا کہ بہتر ہے کہ خون کا جو نقطہ زردی یا سفیدی میں آ جاتا ہے اس سے اجتناب کیا جائے احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ آغا خوئی کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک عمومی قانون کو مان لیں کہ نجس ہر صورت پہ خون تو ہوتا ہی ہے، عمومی طور پر خون کو عمومیت نجاست دیں، خون ہر صورت میں نجس ہے مثلا، تو جس پر بھی خون کا لفظ صادق آئے گا اور اس میں استثناء موجود نہیں ہے، استثناء قطعی طور پر موجود نہیں ہے، اس کو عموم میں داخل کریں گے اور نجس سمجھیں گے۔ مشکوک خون ہمیشہ نجس ہوگا، چاہے وہ مشکوک خون حیوان سے ہو یا غیر حیوان سے ہو۔ خون کا لفظ عمومی طور پر نجاست پر دلالت کرتا ہے، جب تک کہ اس کے لیے قطعی طور پر کوئی استثناء نہیں آ جاتا تب تک مشکوک خون کو ہم عموم کے تحت داخل کریں گے۔ ہاں، کم و زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، ہاں مگر آنکھ سے نظر نہ آئے تو ایک مسئلہ وہ اصل خون کی فہرست سے ہی خارج ہو جایا کرتا ہے۔ ہاں، وہ اگر دلیل کے صحت ہو یا خون جو جہندہ جانور نہیں ہوا کرتا اس میں جو معلوم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو مشکوک ہے، ابھی ہم مشکوک پر بحث کر رہے ہیں، مشکوک جو عموم کے تحت داخل ہوگا وہ نجس ہو جائے گا خون، کیونکہ عمومی طور پر ہم نجس مان رہے ہیں۔ آخو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ عمومی قانون چلاتے ہیں کہ خون کو نجس مانیں تو مشکوک سارے کے سارے خون، چاہے حیوانات سے ہو چاہے غیر حیوانات سے ہو۔ غیر حیوانات کا مطلب کیا؟ درخت سے خون نکل رہا ہے مثلا، پودے سے خون نکل رہا ہے مثلا، پتھر کے نیچے سے خون نکل رہا ہے مثلا، یہ سب کے سب خون کے دائرے میں آتے ہیں تو اس لیے وہ بھی نجس ہو جائیں گے نا۔ ہاں، آسمان سے برس رہا ہے وہ بھی خون نجس ہو جائے گا، کیونکہ خون کا لفظ اس پہ صادق آ رہا ہے، سب کے سب نجس ہو جائیں گے، کیونکہ خون عمومی طور پر ہم نے نجس مانا ہے، بس مشکوک خون بھی اسی عموم کے دائرے میں شامل ہو کے نجس ہو جائے گا۔ اسی لیے بات ہے سواء اکان من اجزاء الحیوان ام لم یکن، چاہے حیوان کے اجزاء میں سے ہو چاہے حیوان کے اجزاء میں سے نہ ہو، وہ کہیں اور سے آ جائے پھر بھی جو ہے وہ خون ہے تو نجس مانا جائے گا۔ اگر عمومی طور پر ہم نے اس قاعدے کو مان لیا کہ خون ہمیشہ نجس ہوا کرتا ہے، جیسے کہ اس دلیل کی روایت کی روشنی میں عمومی طور پر خون نجس ہونا ثابت ہوا تھا، اس کی بنیاد پر اگر ہم نے مان لیا کہ خون عمومی طور پر نجس ہے تو مشکوک سارے خون جو نجس ہو جائیں گے۔ ہاں، البتہ کسی کے خون کے صادق آنے ہی میں شک ہو جائے کہ یہ خون ہے یا خون نہیں ہے، مثلا فرض کرے درخت سے نکلنے والے لال رنگ کی ایک چیز تو نکل رہی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کہ خون ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ لال رنگ کا پانی بھی ہو سکتا ہے، لال رنگ کا رس بھی ہو سکتا ہے، جیسے انار کا رس لال رنگ کا ہوا کرتا ہے، وہ رس ہے، وہ خون تو نہیں، لال تو ہے لیکن خون تو نہیں ہے نا۔ ہاں، چقندر کا جو ہے وہ اسارا لے تو وہ لال تو نکلے گا لیکن وہ خون تو نہیں ہے۔ نہیں،
اس طرح بہت ساری لائل چیزیں ہوتی ہیں. اگر کسی جگہ شک ہو جائے کہ خون ہے بھی کہ نہیں ہے تو پھر تو خون ہونا ثابت نہیں ہوا، اس لیے جو ہے اس پر نجاست کا حکم نہیں لگائیں گے. عصارِ انار پر یا عصارِ چقندر پر ہم خون کا لفظ صادق نہیں مان رہے ہیں، اس لیے وہ نجس بھی نہیں ہے. یہ تو بات چلے اس جگہ پر جب عمومی طور پر خون کا لفظ صادق آ جائے. صادق آ گیا تو اس کو نجس مانیں گے عمومی قاعدے نجاست کی وجہ سے. قاعدے نجاست عمومی یہ کہ کل دم نجسون، لیکن دم تو ثابت ہونا چاہیے، خون تو ثابت ہونا چاہیے. خون ہی ثابت نہیں ہو رہا ہے تو پھر مشکوک ہو جائے گا، پھر جو ہے اصل براءت جاری ہوگی اوپر، قاعدے طہارت جاری ہوگا اوپر. موضوع خون جب تک کہ محرز نہ ہو جائے تب تک نجاست عمومی جو خون میں ہے وہ جاری نہیں ہوگی. یہ تو آپ نے اصل قانون ملاحظہ کیا کہ عمومی خون کو نجس مانا، اگر مشکوک خون آ جائے تو اس کو نجس مانیں گے. لیکن مشکوک وہ چیز آ جائے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ خون ہے بھی کہ نہیں ہے تو اس کو نجس نہیں مانیں. تو مشکوک دو چیزیں ہو گئے، خون تو ہے لیکن یہ نجس خون ہے یا پاک خون ہے پتہ نہیں چل رہا ہے تو نجس مانیں گے. لیکن کوئی چیز آ جائے جو مشکوک ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ خون بھی ہے کہ نہیں ہے تو پھر اس کو پاک مانیں گے. دو مشکوک چیزیں آپ کے سامنے عمومی قاعدے کے مقابل میں آ گئی ہیں. ہاں، یہ دونوں طرف کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے. اب آ جائیے آگے کے مرحلے میں بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی خون کے عمومی نجس ہونے کو نہ مانے اور کہے کہ جہاں پر نجاست خون دلیل سے ثابت ہوگی اس خون کو ہم نجس مانیں گے، اور جس خون کے سلسلے میں دلیل کے ذریعے سے پاک ہونا ثابت ہوگا اس کو ہم پاک مانیں گے، اور درمیان میں جو مشکوک ہے اس پر قاعدے طہارت جاری ہوگا. تو اس کی بنیاد پر مشکوک خون کو کیا قرار دیں گے؟ پاک، قاعدے طہارت کی وجہ سے. عموم کے تحت داخل ہوتا تو نجس تھا، لیکن اگر جو عموم کے تحت داخل نہ ہو تو مشکوک خون جو ہے ہو جائے گا پاک. تو یہی دیکھنا ہے کہ عمومی قاعدہ بنتا ہے یا عمومی قاعدہ نہیں بنتا ہے. پہلے تو اسی پہ بات کی جائے. پہلے اس پر ہم نے جو ہے تفصیل سے عرض کیا کہ عمومی قاعدے کو آغوی نے مانا تھا ان روایات کی روشنی میں جہاں پر خون عمومی طور پر جو ہے نجس آیا تھا، وہاں پر مانا تھا. عمومی قاعدے کو آغوی نے کہا تھا ہاں واقعی ان روایات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ عمومی خون کے اندر قانون ہے کہ نجس ہوگا. اگر عمومی خون کے قاعدے کو نجس والے کو نہ مانے تو اس پر کیا نتیجہ نکلا کہ جو خون دلیلوں کے ذریعے سے نجس ثابت ہوا اس کو نجس مانیں گے، جو خون دلیلوں کے ذریعے ثابت ہوگا نجس نہیں ہے تو نجس نہیں ہوگا، پاک ہوگا. لیکن جو درمیان کا مشکوک خون ہے اس مشکوک خون کے اندر اصل براءت و اصل طہارت جاری ہوگا اور اس کی بنیاد پر مشکوک خون ہو جائے گا پاک. عموم کو مانے تو نجس، عموم کو نہ مانے تو پاک ہے. بس یہ جو ہے ابھی آپ کے ذہن میں عمومی قاعدہ یہ ذہن میں رہے تو آگے گفتگو بڑھا سکیں. ہاں، جب ہمارے پاس عمومی قاعدے خون کی نجاست کو نہیں مانا اور ہم نے دلیل کا تابع سمجھا پاک و نجس کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قدر متیقن نجس خون ہوگا اسی کو صرف نجس مانیں گے. جو قدر متیقن ہے اس کو صرف نجس مانیں گے، اور وہ ہے خون، بہایا ہوا خون، جو بکرے سے خون اچھل کر کے نکلتا ہے وہ نجس ہوگا کیونکہ اس کے لیے دلیل سے ثابت ہے کہ نجس ہے. اما علاقہ جو جمع ہوا خون ہے
جس کو نہ تو انسان کا جز مانا جاتا ہے انڈے کی طرح، نہ تو حیوان کا جز مانا جاتا ہے حیوان کے بچے کی صورت میں، کیونکہ یہ علاقہ استقلال پیدا کر جاتا ہے حیوان سے جدا ہو کر، سوال کے حیوان سے جدا ہو کر کے اپنی جگہ پر ایک مستقل چیز بن جایا کرتا انڈے کی طرح۔ انڈا مرغی نہیں، مرغی انڈا نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں۔ اس طرح یہ علاقہ بکری نہیں ہے، بکری علاقہ نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں۔ بچہ ہے وہ تو الگ ہے نہیں۔ ہاں البتہ انسان و حیوان ظرف ہے اس بات کے لیے کہ علاقہ اس کے اندر پرورش پائے، ظرف ہے لیکن وہ خود حیوان کا جز شمار نہیں ہوتا، ایک استقلال اس میں پایا جاتا ہے۔ انڈا پرورش پاتا ہے مرغی میں، لیکن مرغی کا جز نہیں، مستقل ہے، وہ ایک الگ حکم رکھتا ہے۔ اب یہ علاقہ جو بکری کے پیٹ میں پل رہا ہے، اس کے اندر جو خون کا لوتھڑا ہے، تردد ہے کہ آیا اس خون کے لوتھڑے کو نجاست کا حکم لگایا جائے یا طہارت کا حکم لگایا جائے، تردد ہے۔ آغائے اردبیلی، مقدس اردبیلی، آغائے شہید اول، آغائے کاشف اللسم قدس سرہما یا سرہم، انہوں نے کہا اس لوتھڑے کے نجاست کا حکم لگانے میں تردد پایا جاتا ہے، بلکہ صاحب حدائق نے تو جزم کیا ہے کہ یہ لوتھڑا پاک ہے۔ انہوں نے جزمی طور پر فتویٰ دے دیا کہ لوتھڑا جو خون کا جمع ہوا خون ہے وہ پاک ہے۔ تو اب دیکھیے کیا فیصلہ آتا ہے۔ فیصلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے عمومی خون کی نجاست کا حکم نہ لگایا، اس بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر اس خون کے لوتھڑے کو اجماع تام ہو جائے، اجماع مکمل ہو جائے اس بات پر کہ جو چیز حیوان میں علاقہ کے نام کی پل رہی ہے وہ حیوان کے اجزاء میں سے، جس طرح اجزاء کو حیوان سے تزکیہ کے بغیر جدا کر لیا جائے تو نجس ہوا کرتا ہے، علاقہ کو بھی اگر حیوان سے جدا کر لیا جائے تو وہ نجس ہوگا بغیر تزکیہ کے۔ بس یہ ابھی اس کو جدا کر لیں تو نجس مانا جائے گا، اس بنیاد پر کہ یہ تزکیہ کے بغیر حیوان سے جدا ہو تو نجس ہوتا ہے۔ لیکن اگر اجماع تام نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس علاقہ کے پاک ہونے کا حکم کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے وقت قاعد طہارت جاری ہوتا ہے، اصل براءت جاری ہوا کرتا ہے، اصالت الحلیت جاری ہوا کرتا ہے۔ اس کے بنیاد پر اس خون کے لوتھڑے کو پاک قرار دیں گے، اور ساتھ ساتھ عمومی نجاست خون والا حکم نہیں لا رہے ہیں، ہم اس سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ عمومی نجاست والا خون ہوتا تو مشکوک ہوتے ہی نجس ہو جاتا، یہاں تو مشکوک ہے لیکن عمومی نجاست والا قانون جاری نہیں کر رہے ہیں ہم، تو اب دلیل کے تابع ہو گئے کہ خون کی نجاست کے لیے دلیل آئی تو نجس، پاک کے لیے دلیل آئی تو پاک،
مشکوک کو جو ہے قاعدہ طہارت کی بنیاد میں مشکوک کو بھی پاک قرار دیں گے. اس بنیاد پر اس خون کو، اس علاقہ کو جو ہے نجس نہیں مانیں گے، پاک قرار دیا جائے گا. عمومی قانون نجاست کو نہ چلائیں تو. پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم اس بات پر بنیاد رکھیں کہ وہ خون جو انسان و حیوان ان کے باطن میں پلنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر نجاست کا حکم لگائیں اور کہیں کہ اندر جتنا بھی خون ہے وہ تزکیہ کے بغیر سارا کا سارا نجس ہے، تو ہم ان لوگوں سے دلیل پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ تعدی دینے کے اندر کے سارے خون کو نجس مان رہے ہیں. اگر کسی نے بنیاد رکھی کہ جو بھی حیوان کے بطن میں، حیوان کے باطن میں جو چیز پل رہی ہے وہ سب کی سب جو نجس ہے، تو اس کی نجاست پہ دلیل کیا ہے؟ یعنی ہم ان سے دلیل کا مطالبہ کریں گے، اس لیے کہ یہ علاقہ تو حیوان و انسان کا جز بھی نہیں ہے، اور یہ خون جو اندر ہے وہ خود حیوان کے اندر نہیں بن رہا ہے بلکہ نطفے میں خون ہے، یعنی انڈے کے اندر جو نطفہ ہے اس کے اندر یہ خون ہے، انڈے کے اندر پل رہا ہے. جو انڈا مستقل ہے اس مرغی سے، یہ خون تو جو ہے نہ پل رہا ہے حیوان میں، نہ حیوان کا جز ہے، بلکہ انڈا مستقل ہے اس کے اندر موجود ہے وہ. تو پھر نہ تو حیوان میں پل رہا ہے، نہ تو حیوان کا جز ہے، بلکہ اس کے اندر استقلال ہے. نہیں ٹھیک ہے، انڈا خود منشأ نشو و نما حیوان ہے، حیوان کے منشا کی وجہ سے انڈا پیدا ہوا ہے، لیکن ابھی اس وقت وہ خون جو ہے وہ انڈے کی زردی یا انڈے کی سفیدی میں لگا ہوا ہے. یہ تو نہ حیوان میں پل رہا ہے، نہ حیوان کا جز ہے، بلکہ انڈے کا جز ہے وہ. تو پھر اس خون کو کیسے نجس مانا جائے گا؟ اگر وہ جواب دیتے ہیں کہ خون اس لیے نجس ہے کہ جو انسان و حیوان کے اجزاء بغیر تزکیہ کے اگر اس کو لایا جائے تو وہ نجس ہوا کرتے ہیں، یہ حیوان، یہ ٹھیک ہے خون حیوان کا بھی حصہ نہیں ہے اور حیوان کے اندر پل بھی نہیں رہا، لیکن وہ انڈا جو ہے اس میں پلنے کی سے نشو و نما اس کی حیوان سے وجود میں آئی ہے، اس لیے اس کو ہم نجس مانیں گے. اگر یہ بات ہے تو ہمارے لیے بھی حق ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خون کے اندر، انڈے کے اندر جو خون لگا ہوا ہے، خالی آپ اس خون کو نہیں بلکہ یہ خون تو وہ ہے کہ جو نہ تو جزء مرغی ہے، نہ جزء مرغی کے اندر پلنے کی جگہ ہے جو خون اس کے اندر ہو. خون جو ابھی اس وقت مرغی میں نہیں پل رہا ہے، انڈے میں پل رہے ہیں، اور یہ خون وہ ہے کہ جس سے نشو و نما بھی کسی کی نہیں ہو رہی. یہ تو زائد خون بن گئے جو انڈے میں موجود ہے، نہیں نطفے کا زائد خون ہے، نہیں اس سے ابھی انڈا بھی نہیں بننا ہے، اس سے اب مرغی بھی نہیں بننا ہے، ایک تو زائد خون لگا ہوا ہے، وہ کسی چیز کا نشو و نما بھی بننے والا نہیں ہے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے
کیسے خون کو آپ نجس قرار دے دیں جو نہ تو حیوان کا جز ہے، نہ حیوان میں پلنے والا ہے، نہ آئندہ کسی حیوان کے لیے نشو و نما کا سبب بنے گا، کیسے نجس کو ثابت کریں گے؟ اس لیے مشکوک ہو جاتا ہے، مشکوک کی بنیاد پر اثر و طہارت جاری ہونا چاہیے، اگر عمومی قانون خون کے نجس ہونے کا جاری نہ کرے تو دقت عقلی نہیں، ہم دیکھی بات کر رہے ہیں۔ وہ آپ انڈے کو مرغی کا جز مان رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ دیکھیں، وہ ہر آدمی کہتا ہے کہ انڈا جو مرغی سے بنا تو ہے، لیکن مرغی کا انڈا جو حصہ نہیں ہے، وہ ایک مستقل اپنے استقلال رکھتا ہے، جس طرح بکری کا بچہ ہے، بکری کا بچہ بکری کا جز شمار ہوتا ہے؟ نہیں، بکری کا بچہ اپنے ایک مستقل اس کی حیثیت ہے، نہیں ہوتا ہے، اسی لیے تو انڈا الگ بکتا ہے، مرغی الگ بکتی ہے، دونوں الگ الگ بکتے ہیں، ورنہ اس کو مرغی کے ساتھ ملا کے بیچنا چاہیے اس کو، وہ والا مسئلہ نہ ہو جائے کہ پہلے مرغی تھی یا پہلا انڈا تھا، وہ والا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ دونوں کے استقلال کا مسئلہ ہے، دونوں مستقل الگ الگ ہیں، دونوں الگ الگ بکتے ہیں، انڈا بھی بازار میں الگ بکتا ہے، مرغی بھی بازار میں الگ بکتی ہے، ہاں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہاں ہاں، تو یہ استقلال ہے، عرف میں بھی استقلال مانا جاتا ہے ان کا۔ وہ جو ہے انشاءاللہ کلاس کے بعد پوچھیے گا بھی بتائیں گے، یہ آپ کا سوال ایسا الجھا دینے والا ہے نا۔ تو بات یہ ثابت ہوئی کہ ہم عمومی نجاست خون کے قاعدے کو نہ مانیں، اس کی بنیاد پر انڈے میں جو زردی میں یا سفیدی میں جو خون لگا ہوا ہے، جو حقیقت میں دیکھا جائے تو حیوان کا جز بھی نہیں ہے، اور انڈے میں پل رہا ہے، مرغی کے اندر تو نہیں پل رہا ہے، وہ انڈے میں پل رہا ہے، وہ تو، اور انڈا بھی جو پل رہا ہے وہ خون جو ہے نطفے کی حیثیت سے اس سے کوئی مرغی نہیں بننے والا، وہ زائد خون ہے، وہ لگا ہوا ہے اس کے اندر، تو اس کو کہیں گے کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے؟ مشکوک ہوگا، مشکوک میں قاعدہ طہارت جائے، اس کو پاک ماننا چاہیے، نجاست کا حکم اس کے اوپر کیوں آ رہا ہے؟ نجاست کے لیے آپ کو کوئی دلیل قائم کرنا پڑے گا، اگر عمومی نجاست خون کا قاعدہ نہ مانے تو، کیونکہ کوئی عمومی نجاست خون کا قاعدہ مانے تو اس بنیاد پر انڈے کے اندر لگی ہوئی زردی جو اس کو نجس انڈے کے اندر لگا ہوا خون نجس مانتے ہیں، آقا خمینی پاک مانتے ہیں، اسی لیے خمینی کا جو توضیح میں فتویٰ تھا کہ خون نظر آئے اس کو پھینٹ دیں آپ اور غائب ہو جاتا ہے، استہلاک ہو جاتا ہے، آپ انڈے کو کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ خون پاک ہے، نہیں اگر یا جو ہے یا نہیں تو اس انڈے کے سے خون نکال لیں، آپ پورے انڈے کو کھا سکتے ہیں، وہ نجس مانتے ہی نہیں۔ آغا کوئی تھے کہتے کہ نہیں نجس ہے، عمومی قاعدے نجاست خون کی وجہ سے نجس ہے، وہ نجس جب ہے تو اگر زردی کی چمڑی اور جھلی پھٹی نہیں ہے تو زردی جو پاک رہے گی، آپ باقی سفیدی کو نکال دیں مثلا، اور اگر انڈے کی زردی کی چمڑی پھٹ گئی ہے تو پھر وہ انڈے کی زردی بھی نجس ہو جائے گی کیونکہ خون اس تک سرایت کرے گا۔ تو یہ دونوں کے فتوے میں اسی لیے اختلاف ہو گیا کیونکہ آغا کوئی عمومی خون کی نجاست کا حکم مانتے ہیں، اس لیے خون جہاں بھی نظر آئے مشکوک ہونے کے باوجود نجس ہے، نہیں آقا خمینی اس عمومی نجاست خون کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے کہ نہیں، جب عمومی نجاست ثابت نہیں، مشکوک خون ہے، اصل برات جاری کرے، اور اصل برات اصل قاعدہ طہارت جاری بنے، پاک ہے، اور پاک ہونے کی بنیاد پر آپ یا تو خون کو نکال کر کے انڈے کو کھا لیں کیونکہ خون نجس تو رہی نہیں، انڈے کو بھی نجس نہیں کیا، یا اس کو پھینٹ دیں اسی انڈے کے اندر اور وہ خون غائب ہو گیا، استہلاک ہو گیا، اسی کے ساتھ جو ہے انڈے کو کھا سکتے ہیں۔ تو دونوں میں بنیادی طور پر نظریے میں فرق ہے کہ خون کے اندر قاعدے عموم نجاست خون کا جاری ہوگا یا خون کے نجاست کے عمومی قانون کو جاری نہیں کیا جائے گا، اصل بیس بنیاد اسی پر ہے ساری۔
اس لیے جو لوگ عموم نجاست خون کو نہیں مانتے ہیں ان سے دلیل پوچھی جائے گی کہ بھائی پھر وہ انڈے کے اندر جو لگا ہوا خون ہے اس کو آپ مشکوک ہونے کے باوجود کیوں نجس مان رہے ہیں؟ نجس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہ تو وہ مرغی کا جز ہے، نہ تو وہ مرغی میں پلنے والی چیز ہے، نہ تو وہ کوئی جز کسی اور حیوان کا بننے والا ہے، بلکہ وہ تو زائد ایک فالتو خون ہے جو نکلتا رہتا ہے۔ تو فالتو خون جو ہے وہ مشکوک خون ہے، مشکوک خون میں اصل براعت جاری کریں گے، قاعدہ طہار جاری کریں، اس کو پاک ماننا چاہیے، جیسے آقا خمینی کا فتویٰ تھا مثلا۔ حیض ہے لیکن بہرحال وہ فالتو خون ہے، حیض یعنی مرغی کا حیض ہے نا۔ ہاں، ہم لوگ تو بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں نا، یہ انڈا کیا چیز ہے؟ انڈا بھی تو حیض ہی سے بنتا ہے نا، اور کس سے بنتا ہے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ مخصوص خون کو ثابت کرتا ہے، عمومی خون کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ وہ خمینیوں کہتے ہیں وہ روایات جو مخصوص خون کو ثابت کرتا ہے، ہاں وہ خصوصی دلیل مانتے ہیں، وہ عمومی دلیل نہیں مانتے۔ عمومی دلیل آخوئی نے مانی تھی، لیکن وہ خمینی عمومی دلیل کو نہیں مانتے، کہتے ہیں خصوص خون کو جو نجس والا خون ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ روایت آئی ہے، یعنی ہاں دونوں فرق ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا وہ زردی پر لگا ہوا خون جو سفیدی پر نہیں لگا، زردی پر لگا ہے، تو زردی پر لگا ہونے کے باوجود خون اگر زردی میں سرایت کر گیا ہے تو زردی نجس ہوگی، سفیدی پاک رہے گی اس وقت۔ اگر سفیدی میں خون لگا ہوا ہے اور زردی میں سرایت نہیں کیا ہوا ہے تو زردی پاک رہے گی، سفیدی نجس رہے گی، مگر یہ کہ زردی کی چمڑی پھٹ جائے، زردی کی چمڑی جھلی پھٹ جائے تو پھر زردی کا وہ انڈا بھی نجس ہو جائے گا کہ یہ خون نجس ہے۔ البتہ ایک چیز خوئی نے یہاں پر ذکر کی ہے، وہ آپ ملاحظہ کریں گے، دقت فرمائیں گے۔ اس کو آپ اس طرح ملاحظہ کریں کہ اگر بالفرض زردی اور سفیدی کے بارڈر پر، دونوں کے بارڈر پر وہ خون لگا ہوا ہے اور زردی کے اندر جو جھلی ہے وہ بھی نہیں پھٹی ہے اور سفیدی کی جھلی بھی نہیں پھٹی ہے، دونوں کے درمیان یہ خون لگا ہوا ہے، ایک نقطے خون وہاں پر آ گئے، ایک نقطہ، چھوٹا سا نقطہ جو ہے پینسل کی ڈاٹ کے برابر یا بال پین کی ڈاٹ کے برابر جو ہے، نقطے کے برابر جو ہے خون آ گیا ہے۔ ہاں دو جھلی ہوتی ہے، بالکل دو جھلی ہوتی ہے، تو وہ ایسی جھلی ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ نہ سفیدی کی طرف سرایت کر رہا ہے نہ زردی کی طرف سرایت کر رہا ہے وہ خون، بلکہ بالکل بارڈر پر لگا ہوا خون ہے، بارڈر پر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس نقطے خون کو وہاں بارڈر سے اٹھا لیا جائے تو سفیدی اور زردی دونوں کے دونوں اپنے طہارت کے ساتھ باقی رہیں گے، کیونکہ دونوں کے دونوں نے خون سے ملاقات نہیں کیا ہے، اس لحاظ سے دونوں سالم ہیں۔ اس خون کے ڈاٹ کو اگر آپ نے مثلا چھری سے یا چمچے سے اٹھا لیا تو دونوں کے دونوں جلدی
دونوں کی جلد سالم ہے، سفیدی کی جلد بھی سالم ہے اور زردی کی جلد بھی سالم ہے، تو ایسی صورت میں وہ خون اوپر سے اٹھا لیا تو دونوں کے دونوں طریقے پاک رہیں گے، زردی بھی پاک ہے اور سفیدی بھی پاک ہے، اور اس کی بنیاد پر پاک ہے تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے جب بالکل پاؤڈر کی۔ بہرحال یہ انہوں نے یوں لکھا ہے، دیکھیں کہتے ہیں النکتۃ علی الغطاء الرقیق الذی هو محط بالصفار، وہ نقطۂ خون اس جھلی پر لگا ہوا ہے کہ جو بہت باریک ہوتی ہے زردی کے بارڈر کے اوپر، فإن النقطۃ بعد اخذها منہ، وہ خون کا نقطہ اس کو اٹھا لیا جائے اس زردی کی بارڈر سے، یبقى کل من الصفار والبیاض علی طہارتہما، تو زردی اور سفیدی اپنی دونوں طہارت پہ باقی رہیں گے، لعدم ملاقاتہما مع الدم، کیونکہ اس خون کے نقطے نے وہ نہ زردی سے ملاقات کی ہے نہ سفیدی سے ملاقات کی ہے۔ یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر زردی کے اوپر تھوڑا سا لگا ہوا ہے، یعنی زردی کی جل بھی نہیں اور سفیدی سے تھوڑا ہٹ کے وہ خون کا نقطہ ہے، تو اس کو اوپر سے اٹھا لیں اور زردی بھی سالم رہے گی، سفیدی بھی اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے زردی کے قریب ہے، اس لحاظ سے اس کو نکال لیں تو سفیدی بھی اس خون سے بچ گئی ہے، اور زردی تو جھلی بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ بھی بچا ہوا ہے، اس لیے دونوں کے دونوں پاک رہیں گے۔ یہ دونوں کے پاک